السلام علیکم. پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ وزیر اعظم عمران خان کچھ دنوں پہلے شہر کراچی میں آئے اور انتہائی مختصر دورہ کر کے وہ واپس روانہ ہو گئے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اسی طرح کا ایک دورہ شہر کراچی کا کیا، لیکن وہ بھی انتہائی مختصر دورہ رہا. اور شہر کے مختلف مقامات پر وہ گئے، ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. اس انداز سے ایسا لگا کہ شاید کہ شہر کراچی جو ہے اس وقت انتہائی ترقی یافتہ شہروں کی طرف جا رہا ہے اور ترقی کی ایسی منازل طے کر رہا ہے کہ اس وقت ہر طرف خوشحالی خوشحالی ہے. اور اسی طرح کی ایک تاثر دینے کی کوشش بھی کی گئی. کیا یہ تاثر صحیح ہے یا یہ تاثر جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات جو ہونے والے ہیں اس سلسلے میں ان کی کوئی کاوش ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے وزیر اعظم صاحب بھی آئے تھے، انہوں نے بھی جس طرح کی کوششیں کی لیکن انتہائی مختصر دورہ کر کے وہ چلے گئے. اس وقت عوام جو ہے وہ ٹرانسپورٹ سے لے کے پانی کے معاملات ہوں یا سیوریج کا معاملہ ہو، ہر جگہ پہ الجھے ہوئے پریشان نظر آتے ہیں. ایسے میں ان کی پریشانیوں کو دور کرے گا کون؟ کیا بلدیاتی انتخابات جس کے لیے اس وقت ایک طرح سے کام کیا جا رہا ہے، اور اگر وہ انتخابات ہو جاتے ہیں تو کیا بلدیاتی نمائندے عوام کی فلاح اور خدمت کریں گے، یا وہاں پر بھی اسی طرح کی کرپشن عام ہو جائے گی جیسے کہ اس وقت کہا یہ جاتا ہے کہ کرپشن عام ہے، عوام تک سہولیات اور جو وسائل ہیں وہ پہنچ نہیں پاتے، عوام صرف اور صرف مسائل کو انجوائے کرتے ہیں. تو کیا صرف مسائل انجوائے کرتے رہیں گے یا وہ وسائل جو ہیں وہ عوام تک پہنچیں گے اور عوام جو ہے وہ خوشحال ہوگی، یا کم از کم ان کے جو مسائل ہیں وہ اس حد تک حل ہو جائیں کہ وہ بڑے آرام سے سکون کے ساتھ اپنے گھر سے اپنے آفس تک پہنچ سکیں؟ اسی تمام موضوع پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ندیم باقی صاحب، تجزیہ کار ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب خالد نور صاحب، تجزیہ کار ہیں. جناب آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے. بات کریں گے جناب ندیم باقی صاحب سے. اور پیپلز پارٹی نے کراچی میں ترقیاتی کاموں کا ایک آغاز کیا ہے ایسا لگتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ترقیاتی کام واقعی شروع ہو چکے ہیں یا بلدیاتی الیکشن کا کوئی یہ تیاری ہے؟ عوام کی طرف سے ایک شعر ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں. اپنا درد سمجھنے والے شہر کے اندر کتنے ہیں، ویرانی خود کہہ رہی ہے بستی میں گھر کتنے ہیں. تو یہ عوام کا جو درد ہے کاش کے سیاستدان کو سمجھ آتا، مگر اس درد کو استعمال کرنا بہت خوبی سے تمام سیاستدانوں کو آتا ہے اور وہ استعمال کرتے رہے. آپ نے بڑے اچھی بات کی اپنے انٹرو میں. پاکستان کے مسائل ہے کیا؟ بڑے سمپل سے ہیں، چاہے آپ سندھ لیں، پنجاب لیں، بلوچستان لیں. روٹی، کپڑا، مکان، اور اب پانی آ گیا ہے. کیونکہ سندھ کے اندر تو پانی ایک جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے نایاب ہوتے جا رہا ہے. ٹینکر مافیا جو شاید میں نے اپنے بچپن میں نہ کبھی سوچا تھا نہ دیکھا تھا، آج وہ تقریباً 5,000 سے لے کے 7,000 روپے تک ایک ٹینکر بکتا ہے. اور یہ نہیں کہ حکومت کو نہیں پتا، یہ نہیں کہ خاص ایک طبقہ دے رہا ہے، امیر غریب، جیسے کہ چھوٹی چھوٹی ٹینکیوں میں بھی سوزوکی میں آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ بھی سپلائی ہو رہے ہیں، بڑے بڑے ٹینکرز بھی کر رہے ہیں. پانی کا ایک کاروبار چل بیٹھتا ہے، یہاں تک کہ پانی پینے کے لیے اب بڑی بڑی کمپنیوں کو میں نام نہیں لوں گا، اب تمام، ایک زمانے میں ہم کہتے تھے بوتل پیئیں گے شربت کی، اب کہا جاتا ہے جناب پانی پیئیں گے. کیوں؟ کیونکہ صاف پانی بھی پینے کو دستیاب نہیں ہے. اور پھر سیاستدانوں کے دعوے کہ ہم آپ کے لیے چاند تارے توڑ کے لائیں گے. تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے جب الیکشن کا دور نزدیک آتا ہے تو ہر سیاستدان اپنا کوئی نہ کوئی منجن بیچنے نکلتا ہے، اور جو کامیاب انسان پچھلے سال کا یا 3 سال پہلے کا ہوتا ہے اس کے پاس کوئی نہ کوئی ایکسکیوز ہوتا ہے. ایم کیو ایم کے پاس شروع سے ایکسکیوز رہا کہ جناب ہمیں اختیارات نہیں دیے، ہمیں پیسہ نہیں دیا. پیپلز پارٹی نے کہا کہ جناب ہمیں وفاق نے پیسے نہیں دیا، اور جب وہ حکومت میں تھے تو کہنے لگے حالات جو تھے مختلف صوبوں کے، تو یہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بس وہ کہتے ہیں نا کہ ہم امید سے ہیں. صحیح جناب. خالد نور صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت ترقیاتی کاموں کی طرف جاری ہے، کیا بلدیاتی انتخابات کی تیاری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں دو ٹوک میں مدعو کرنے پر مغار بھائی آپ کا مشہور ہوں کہ آپ نے میرا موقف اور ایزا تجزیہ نکال لے رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی جو کراچی میں اور سندھ میں، بالخصوص آج کل کراچی میں، جیسے کل بلاول بھٹو صاحب نے ایمپریس مارکیٹ مختلف جگہوں کا دورہ کیا
اور وہ بھی عمران خان کے نقش قدم پر چل پڑے کہ وہ بھی مختصر انداز میں آتے ہیں، اور یہ بلاول صاحب بھی حالانکہ کراچی کی پیدائش ان کی یہاں پر ہی ہے، وہ بھی مختصر دورہ کر کے لاہور سے روانہ ہو گئے. تو پیپلز پارٹی کی تاریخ یہی ہے کہ کراچی میں ہمیشہ اس میں کبھی عوام اور پیپلز پارٹی کا رشتہ برقرار کبھی نہ رہا ہے، اور آئندہ بھی یہ حالات نظر آ رہے ہیں کہ نہ رہے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس گزشتہ 13 سال سے صرف حکومت ہے. اچھا، لیکن ابھی جو یہ کام کر رہے ہیں اس سے بھی آپ لگتے ہیں کہ کوئی عوام کے درمیان کوئی برج نہیں بن پائے گا؟ برج کوشش تو کر رہے ہیں. اب ایڈمنسٹریٹر انہوں نے مرتضی وہاب کو لے کر آئے. مرتضی وہاب ایک سنجیدہ انسان ہے اور کام کرنے کا جذبہ بھی رکھتا ہے مرتضی وہاب، کیونکہ ابھی ربیع محرم الحرام میں میٹنگز وغیرہ ہوئی تھی، اس میں ان کے ہماری ملاقاتیں بھی ہوئی تھی. ہم کو ایک اندازہ ہوا کہ یہ کچھ کریں گے، لیکن بدقسمتی سے کراچی میں کیا مسائل ہیں کہ کراچی میں کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کرنے نہیں دیا جاتا. کیا مسائل ہیں؟ حالانکہ سب کہتے ہیں، دعوے رکھتے ہیں کہ کراچی منی پاکستان ہے. الحمدللہ کراچی میں ہر قوم کا یہاں فرد موجود ہے اور پاکستان کا گلدستہ ہے، لیکن بلدیاتی الیکشن کی ریل سیل ضرور ہے، اور پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اپنا میئر لے کر آئے، اور پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ ہم لے کر آئیں. ایم کیو ایم تو اب اس پوزیشن میں نہیں ہے. تو اب جو حالات نظر آ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی پوری کوشش ہے کہ اپنا میئر لے کر آئیں، لیکن میرا ایک تجزیہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس میں ناکام ہو جائے گی. اچھا خالد صاحب، آپ کیا ندیم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پیپلز پارٹی کی یہ بھی تو کوشش نظر آ رہی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن میں گئے کہ ابھی انتخابات نہ کرائیں، اس کے پیچھے کیا لاجک ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہے وقت اور حالات کا. جیسے جیسے وقت گزرتے جا رہے ہیں اور حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں، تمام دنیا کے سامنے بلکہ آگے کہ باتیں صرف یہی کہا جاتا ہے جی کرپشن ہے، باتیں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ہم مجبور ہیں، مگر عوام تھک چکی ہے. جیسے جیسے وقت گزرے گا اور اگر دوسری سیاسی جماعتوں نے پرفارم نہیں کیا تو پھر کیا ہے کہ عوام ایک جسے کہتے ہیں نا اینڈ آف دا ٹنل، ایک لائٹ ہوتی ہے، ایک روشنی ہوتی ہے جو عوام امید رکھتی ہے. تو وہ روشنی کی کرن جو ہے وہ پھر پیپلز پارٹی اپنے طور پہ ایک استعمال کرنا چاہ رہی ہے اور بتانے کو کہ جی ہم آخری کرن ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہی معلوم کر لیتے ہیں کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کراچی والوں کی آخری کرن ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشد بخاری صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. جناب آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشد صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو بلدیاتی انتخابات کی تیاری لگ رہی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہے شہر کے مختلف جگہوں کے دورے کیے انہوں نے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اب وہ لاہور چلے گئے لیکن مختصر دورے کیے، کیا کہیں گے اس پہ؟ جی ارشد صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ارشد صاحب فرمائیے گا کہ اس وقت جو بلاول صاحب ہیں انہوں نے دورے کیے شہر کراچی کے، لیکن بہت مختصر دورے رہے، کیا یہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ان کی کوئی کوشش ہے؟ دوبارہ رابطہ کرتے ہیں ارشد بخاری صاحب سے. جناب ندیم صاحب کچھ کہہ رہے تھے آپ. دیکھیں، اصل چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو جتنے بھی سیاسی پارٹیز ہیں اس کے اندر سب سے سیزنڈ، تجربے کار اور منجے ہوئے سیاستدان ہے وہ ہے آصف علی زرداری صاحب، جنہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا وہ دور تھا ایم کیو ایم کا جس کے ساتھ حکومت کرنا بڑا مشکل تھا، مگر زرداری صاحب نے ان کے ساتھ بھی حکومت کی. وہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں ایک ایسے سیاستدان ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے مورے چلتے ہیں. بلاول کو اگر ہم زرداری صاحب سے کہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب زرداری صاحب کے 10% تک بھی نہیں پہنچے. تو یہ سارا پلان آؤٹ جو ہے، برین ورک جو ہے، پیچھے زرداری صاحب ہے. بلاول صاحب ایک پرجوش انسان ہے، ان کی جو شناخت ہے بے نظیر سے، اس سے وہ بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں. اچھا، ارشد صاحب سے دوبارہ رابطہ ہمارا بحال ہوا ہے. ارشد صاحب کیا کہیں گے اس وقت جو بلاول صاحب ہیں، دورہ تو انہوں نے شہر کراچی کا کیا لیکن بڑا مختصر سا دورہ رہا، اس کے ساتھ ساتھ کیا یہ بلدیاتی انتخابات کی کوئی تیاری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو وقار بھائی آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ جو آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت جس طریقے سے کراچی کی عوام کو ماشاءاللہ سے مرتضی وہاب کی شکل میں ایک ہمارا جو بندہ پیپلز پارٹی کا جو ایڈمنسٹریٹر تعینات ہوا ہے،
ان کی ایکٹیویٹیز اور ان کی جو کارکردگی ہے اس سے ماشاءاللہ سے کراچی کی عوام بڑی جو ان کی خوشی کی لہر ہے وہ نظر آ رہی ہے. اور بلدیاتی الیکشن کی تیاری تو آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی پارٹی الحمدللہ ہم تو اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, ہم اس قائد کے پیروکار ہیں, ہم تو ہر وقت الیکشن کی تیاری میں ہی ہوتے ہیں. جب بھی الیکشن کا اعلان ہوا ہے تو ہم نے لبیک کا جواب دیا ہے. اچھا ارشد صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ایڈمنسٹریٹر صاحب ہیں وہ ایک خوشی کی لہر ہے شہر کراچی کے لوگوں کے لیے, تو یہ خوشی کی لہر آپ نے 13 سال پہلے کیوں نہیں دے دی تھی؟ دیکھیں الحمدللہ خوشی اصل میں جو آپ کو پتہ ہے کہ 13 سال سے کراچی کے اوپر کون قابض تھے اور کیا حالات چلیں, سب نظام سے آپ واقف ہیں کہ 13 سال سے جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم کے جو ہے نا سٹی ناظم تھے انہوں نے کیا کیا ہے. آج جو ایک نیا پلیٹ فارم لے کے بیٹھے ہیں پی ایس پی, انہوں نے بھی اس کراچی کے ساتھ کراچی میں انہوں نے بھی نظامت سنبھالی. سوال یہ ہے کہ کیوں آپ نے ایڈمنسٹریٹر, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ خوشی کی لہر ہے تو پہلے کیوں نہیں آپ نے استعمال کیا ہے؟ دیکھیں خوشی وہ تو انہوں نے کام نہیں کیا, جب بھی تو لہر نہیں توڑی تھی کراچی کے عوام میں. اچھا تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات یہ نہیں ہے وقار بھائی, بات یہ ہوتی ہے کہ عوام آج کل کی عوام جو ہے, جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ باشعور ہیں, ہر چیز کو سمجھتے ہیں اور سوشل میڈیا کا دور ہے, صحیح ہے, ہر ایک چیز ہر ایک کام نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, اور دوسری بات جو ہے پاکستانی پرستی کے کام کو تو ویسے بھی نظر انداز کیا جاتا ہے, بس ہمارے کتنے بڑے بڑے پروجیکٹ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس وقت جو مرکز کی صورتحال ہے, جو ہمارے صوبہ سندھ کی حکومت کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے, تو اس کے اوپر بھی تو نظر ثانی کریں. اچھا لیکن ارشد صاحب اب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اب بلدیاتی انتخابات بھی قریب آ رہے ہیں تو اب صرف ڈیٹ اناؤنس کرنا باقی رہ گئی ہے ایسا لگتا ہے, تو کیا آپ کی تیاری پوری ہے؟ انشاءاللہ اس بار بلدیاتی الیکشن میں انشاءاللہ واضح برتری ہماری ہوگی, ہماری قائدین کی ہوگی, ہمارے ورکروں جیالوں کی ہوگی, کیونکہ ہم عوامی لوگ ہیں اور انشاءاللہ عوام کی امیدوں پر اور عوام کی سوچ پر ہم انشاءاللہ اگر الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوگی تو انشاءاللہ جیت ہماری ہے, انشاءاللہ ہماری امید پوری ہے. صحیح. اچھا ارشد صاحب, کوئی کراچی کے جو ایسے ترقیاتی کام ہو جو آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے بڑے زبردست کارنامے رہے ہوں, وہ 2-3 گنوا دیجیے گا ذرا. جی سر, 2-3 ایسے کارنامے جو پیپلز پارٹی نے کیے ان 13 سال میں کراچی کے لیے, وہ ذرا بتائیے گا. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وقار میں جیسے آپ کراچی کے کاموں کے بارے میں علم ہی نہ ہو. نہیں, کہنے کا مطلب یہ ہے ارشد صاحب کہ اس وقت جو ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو اگر آپ بتائیں گے نا تو ووٹ آپ کو تبھی ملیں گے. کراچی میں اس وقت ماری پور کا روڈ آپ دیکھ لیں کتنا بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے ہمارا. ٹھیک ہے جی, جنا کارڈیالوجی جو ہے حکومت وفاق چیخ رہی ہے کہ ہمیں دو, وہ ہاسپٹل جو آپریشن ہم پرائیویٹ ہاسپٹل میں 5-6 لاکھ روپے کا ہوتا تھا, تو آپریشن وہاں فری آف کاسٹ ہوتا ہے. اس سے بڑا میں آپ کو کیا کارنامہ دکھاؤں. آپ چلے جائیں ٹراما سینٹر, بے نظیر ٹراما سینٹر, وہ ایک بہترین اس وقت پورے کراچی میں آغا. صحیح ہے. اچھا بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, ہمارے ساتھ ندیم باقی مولوی صاحب موجود ہیں جو تجزیہ کار ہیں, ان سے بھی ہم سوال کریں گے. اچھا ایک مختصر سے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آتے ہیں تو ان سے سوالات کا سلسلہ کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام میں بات کر رہے تھے ہم کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایسے 2-3 کارنامے ارشد صاحب سے ہم نے پوچھے تھے کہ وہ گنوا دیں جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ پڑ جائے. انہوں نے تو کچھ اپنے باتیں بتائی ہیں, یہ ہم تجزیہ کار سے بھی معلوم کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ندیم باقی صاحب موجود ہیں. ندیم صاحب کیا کہیں گے, کیا کارنامے ایسے ان 13 سالوں میں کر دیے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ پڑے گا؟ جناب 13 سال کی بات کر رہے ہیں, 70 سالوں سے ماشاءاللہ سے ہمارے تمام سیاستدانوں نے 2 چیز بہت اچھے کیے ہیں. ایک سڑک بنایا جس میں مال بڑا اچھا بنتا ہے, دوسرا جو ہے ہسپتال بنایا, مگر یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ان ہسپتالوں میں مریض جو ہے وہ کیوں جا رہے ہیں. 4,70,000 عورتیں اور بچے میل نیوٹریشن میں مر جاتے ہیں. یہ میری رپورٹ نہیں ہے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ ہے. جناب اب ایک دن آئے گا وہ کہیں گے جناب ہماری کارکردگی میں بڑے بڑے قبرستان بھی ہو رہے ہیں. ہمیں انسان کے اوپر کم, سڑکوں کے اوپر زیادہ پیسے لگتے ہیں. یہاں 70 سالوں میں آپ دیکھیں جہاں پہ مالی فائدے ہوتے ہیں سیاستدانوں کو,
میں سمجھتا ہوں انہوں نے ماری پور کا ذکر کیا، میں چھوٹا سا بچہ تھا، اب ماشاءاللہ سے 50 سال سے عمر زیادہ ہو گئی ہے. میں نے کبھی ہاکس بے جاتے ہوئے یہ نہیں دیکھا تھا کہ ہاکس بے کی سڑکیں اچھی ہو. میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ ارد گرد میں وہاں پہ غریب لوگوں کے حالات بہتر ہو. وہی پکوڑے کی دکان، وہی ٹوٹی ہوئی سڑکیں، اور فورنرز، ٹورسٹ. ہم بچپن سے جاتے ہوئے ہاکس بے کے راستے سے جب سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھتے تھے تو غربت نظر آتا، الٹے ہاتھ کی طرف دیکھتے تھے غربت. ٹوٹے ہوئے رستے سے وہ بڑے بڑے ٹرالے جا رہے ہوتے تھے ماری پور سے ہوتے ہوئے، اور رش کبھی کبھار 2 گھنٹے رک جاتے تھے. آج بھی حالات کچھ ایسے ہی نظر آتے ہیں. ہمارے بچے کہتے ہیں ابو یہ سڑک کب بنے گا؟ میں نے کہا یہی بات ہم نے اپنے ابا سے پوچھی تھی کہ سڑک کب بنے گا. چلیں اب کچھ خیال آتا ہے، مگر وہ سڑک بنتے ضرور ہے 70 سالوں میں، مگر ایسے بنتے ہیں کہ وہ 2 ٹرالے جانے کے بعد وہ پھر ٹوٹ جائیں گے اور پھر کارکردگی بتائی جائے گی کہ جناب ہم نے پھر سے سڑک بنا دیا. تو وہ جو سڑک بنانا ہوا، اب اصل مسئلے مسائل کی طرف آئیں کہ پاکستان کا مسئلہ کیا ہے، سندھ کا مسئلہ کیا ہے. تھر میں بھی یہ بات کریں گے، کہیں گے جناب ہم نے اینگرو کوآپریشن کے ساتھ مل کے بڑی ترقیاں کی ہیں، مگر آج بھی دیکھیں کہ وہاں پہ تھری لوگ جو ہیں غربت میں ہی ہیں. مگر وہ کہیں گے بجلی بھی ہے، پانی بھی ہے، مگر شہر کراچی میں پانی نظر نہیں آئے گا. مگر مثالیں دی جائے گی کہ جناب ہم نے تو تھر میں اسپتال بنا دیے، مگر کتے کاٹنے سے لوگ مر جاتے ہیں. مختلف اصل بات یہ ہے، مختصر سے بات کروں گا، یہ بات سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، کہ پاکستان کے اندر جہاں مال بنتا ہے وہاں پہ وہ سیاستدان ہو کوئی بھی ہو اس کا فوکس وہاں جاتا ہے. کاوش جی صاحب مر گئے، میرے بڑے اچھے استاد محترم تھے آدیشور کاوش جی صاحب. وہ مجھے کہتے تھے کہ یار ہم مر جائے گا سالہ کوئی اور پاگل ہمارے جیسا پیدا ہوگا، وہ بھی بولتا رہے گا، تم بھی بولتے رہنا، مگر بدلیں گے نہیں. کیوں؟ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تو جواز ہے نا. ہر سیاستدان کے پاس جناب ہم نے یہ ہسپتال بنایا، بھائی آپ نے کتنے اور ہسپتال، شوکت خانم اپنا عمران خان صاحب بولتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم نے ہارٹ کا ہسپتال بنایا. مگر انسان کے اوپر کام کریں. ہم ہسپتال میں جائیں کیوں؟ اگر صاف پانی ملے، اگر کھانے کو ملے، نوکری ملے، روزگار ملے، تو ہمیں ہماری جو لائف سپین ہے وہ بڑھ جائے گی. ہمارے یہاں بے روزگاری ایسی، انسرٹنٹی آف جاب، اور ہمیں کہا جاتا ہے دیکھیں آج بھی دنیا بھر سے سب سے زیادہ جو مہنگائی کم ہے وہ پاکستان میں. صحیح. اچھا ندیم صاحب، یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ وہ پکوڑوں کی دکان ہے لیکن باتیں کروڑوں کی ہو رہی ہیں، تو یہی جواب لے لیتے ہیں ارشد بخاری صاحب سے. آپ بخاری صاحب یہ فرمائیے گا، پیپلز پارٹی کے جو آپ نے ابھی کام گنوائے تھے، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا بلدیاتی انتخابات میں میئر لانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ ہے بدقسمتی سے وقار بھائی، ہماری جو ورک ہے، جو ورک پروگریس ہوتا ہے نا، اس کو پتہ نہیں کس آنکھ کی نظر بد لگ جاتی ہے، وہ میڈیا پہ نظر ہی نہیں آتا ہے. جی. اور ندیم بھائی نے ایک بات کی ہے کہ ماری پور کا روڈ جو ہے اس پہ ٹھیلے چلیں گے تو وہ پھر ٹوٹ جائے گا. آج ٹریفک وہاں 2 گھنٹے جام ہوتی ہے، پھر بھی یہی نظر آئے گا. ٹھیک ہے، لیکن آج جو سچویشن چل رہی ہے ماری پور کے روڈ پر جو کام چل رہا ہے، شاہد بھائی یہ اپنے ساتھ آپ تاریخ میں لکھ لے. ارشد بخاری نے آپ سے آن چینل یہ بات کی تھی کہ انشاءاللہ جو لوگوں کی سوچ ہے، جو لوگوں کا ارادہ ہے، انشاءاللہ اس کا اپوزٹ نکلے گا. ماری پور کے روڈ پر سی ایم صاحب اور بلاول صاحب کا خصوصی انسپیکشن ہے، خصوصی اس پر ہمارے روز سی ایم کے کوارڈینیٹر راؤنڈ لگاتے ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کو اس طریقے کا روڈ بنائیں گے ہم تو انشاءاللہ یہ مثالی روڈ ہوگا. اس وقت سندھ حکومت، آپ کو پتا وقار بھائی کہ ایکسپو سینٹر میں کورونا کا انجیکشن لگانے کے لیے، جو کووڈ کے انجیکشن ہے وہ لگانے کے لیے کتنا رش ہوتا تھا، جس کی وجہ سے کیسز اور بڑھتے تھے. آج الحمدللہ ہمارے ہر ضلع میں اس کے لیے الگ الگ وین دے دی گئی ہے. اس کے لیے پرائیویٹیزم میں بھی ہم لوگوں نے، پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی ہم نے ویکسین اویلیبل کر دی، کیمپس لگ رہے ہیں. اس سے وہ جو رش کی جو شرح تھی وہ کم ہو گئی. الحمدللہ اس میں بھی ہم اچھے پروگریس میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے خالد صاحب، اصل میں آپ کو بتا دوں کہ وہ وجہ بھی یہی تھی کہ آپ کے اناؤنسمنٹس کی وجہ سے لوگ ڈر کے مارے جا رہے ہیں. جان صاحب اس وقت پانی کی لائنوں پر تیزی سے کام کر رہے ہیں، جہاں پانی کا مسئلہ آ رہا ہے وہاں جا رہا ہے. اور ندیم بھائی نے ایک بات کی ہے کہ
ماریپور کا روڈ بھی جو ہے نا وہ اس طرح ہوگا. وہ انشاءاللہ جو بلدیہ کا روڈ انہوں نے بنایا تھا شہزاد ایوان صاحب نے پی ٹی آئی ایم پی میں, جو ایک ہی بارش جو ہے اس کے ہاتھوں میں لے گئی ہے, انشاءاللہ ایسا روڈ نہیں ہوگا. ہم ایسا کام کریں گے کہ انشاءاللہ وہ روڈ بھی رہے گا اور یہ ندیم بھائی بھی اسی روڈ پہ سفر بھی کریں گے, اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین کو دعائیں بھی دیں گے, کیونکہ جس طریقے سے اس وقت ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ اچھی طریقے سے وقار بھائی کام ہو رہا ہے. لیکن وقار بھائی آپ سے میری ایک جاننا ریکویسٹ ہے کہ کبھی کبھار آپ اپنے چینل کے جو ساتھی ہوتے ہیں جو کیمرہ لے کے ذرا میرے پاس تو بھیجے کہ میں ان کو کام گنواتا ہوں, ان کو باقاعدہ میں ریکارڈ کرواتا ہوں. ویسے بخاری صاحب میری بھی خواہش ہے کہ آپ میرے پاس آئیں اور ہم لوگ کیمرہ لے کے نکلیں شہر کی سڑکوں پہ, اور ذرا ہم اب شہر کی سڑکوں کو دیکھیں کہ کیا حال ہوا ہوا ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اچھا ہمارے ساتھ خالد نور صاحب بھی موجود ہیں, تجزیہ کار ہیں, ان سے بھی ہم جان لیتے ہیں. خالد صاحب, اس وقت پیپلز پارٹی جو ہے اگر اتنے زیادہ وہ کام نہیں کرا پا رہی ہے, پیپلز پارٹی کو جوائن بھی بہت سے لوگ کر رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ پیپلز پارٹی جو کام نہیں کرا پا رہی ہے اس کی تو وجہ یہ کہ کراچی کو کسی نے اپنا سمجھا نہیں ہے. اگر کراچی کو یہ سمجھ لیں تو کراچی کے مسائل حل ہو جائیں گے. آپ بلدیاتی الیکشن کی بات کر رہے ہیں, بلدیاتی الیکشن اب الیکشن کمشنر نے اجلاس بلایا ہے, اب انشاءاللہ صبح شام میں اعلان ہوگا بلدیاتی الیکشن کا. لیکن اس سے پہلے میں وفاقی حکومت سے بھی مطالبہ کروں گا اور سندھ حکومت سے بھی, کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد تمام معاملات صوبائی حکومت کے حوالے ہو گئے. تو ایسی ترمیمیں کر دیں کہ گراس روٹ پہ جو بھی منتخب ہوں وہ عوام کی خدمت کر سکیں. اور آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی لوگ جوائن کیوں کر رہے ہیں, کہ ظاہر سی بات ہے فقدان آ گیا ہے, سیاسی پارٹیاں کمزور ہو گئی ہیں. اب بہت سے لوگ نوجوان طبقہ میرے مشاہدے میں آئے ہیں کہ بے روزگار ہیں, ان کو آفریں کی جا رہی ہیں کہ آپ ہمارے پاس جوائن کر لیں, ہم آپ کو سرکاری ملازمتیں دلوا دیں گے, ہم آپ کے یہ مسئلے حل کروا دیں گے. تو مختلف جو خاص طور پہ سیاسی پارٹیاں جو کراچی کی جو کمزور پڑی ہیں, پھر دوسری ایک پارٹی بنی تھی وہ کمزور پڑی, تو اب اس کے نعمت بدل لوگوں نے پیپلز پارٹی جوائن کرنا شروع کی ہے. پیپلز پارٹی جوائن کرنے کا بنیادی جو میرے کو نظر آ رہا ہے وہ انہوں نے ایک سخت باغ دکھایا ہے کہ آپ کو ملازمتیں دی جائیں گی, آپ کو ملازمتیں کریں گے, آپ ہمارے ساتھ ہوں گے, اور آئندہ الیکشنوں میں ہم آپ کے مسائل حل کریں گے, آپ کو بلدیاتی الیکشن لڑوائیں گے, مختلف چیزیں. اچھا یہ جواب لے لیتے ہیں. بخاری صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں خالد صاحب کہ ایک وجہ یہ پیپلز پارٹی جوائن کرنے کی کہ آپ ملازمتیں دیں گے, لیکن دوسری طرف ایم کیو ایم کا یہ کہنا ہے کہ کراچی والوں کو تو آپ نوکریاں دیتے نہیں ہیں, تو کیا آپ کراچی والوں کو نوکریاں دیں گے؟ لیکن میری بات سنیں, یہ بالکل میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی میں جو لوگ شمولیت اختیار کر رہے ہیں اس وقت وہ قطعاً ان سے وعدے نہیں کیے جا رہے ہیں. وہ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے سوچ کو منشور کو دیکھتے ہوئے لوگ آ رہے ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہمارے قائدین ہیں ان کے ورک کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, ہمارے کاموں سے متاثر ہو کے آ رہے ہیں. اور مجھے سمجھ میں یہ چیز نہیں آ رہی کہ اس پورے ملک میں صرف کراچی کے اوپر نظر کیوں ہے. ٹھیک ہے, میں اس بات کو ضرور مانتا ہوں کہ پورا ملک کراچی سے ہی چلتا ہے, ٹھیک ہے, میں اس بات یہی کہا جاتا ہے نا کراچی سب کا, تو ماضی میں کراچی میں جب نالے کا سیاست کھیلا گیا, نالوں میں گوریاں ڈال دی گئی تھی, اور جب نالے کے پانی باہر, بارش کا پانی باہر آیا تھا تو لوگوں نے خود شور مچایا تھا. لیکن اس وقت جب ابھی حالیہ بارشوں میں اسلام آباد میں پانی آیا تو کسی نے اس کے اوپر کوئی تنقید نہیں کی. وہ بادل پھٹ گئے, بادل جو برسٹ ہوئے تھے, یہ جو بارش ہو رہی تھی, کیا یہ اسلام آباد اس ملک میں نہیں ہے, کیا یہ کراچی اس ملک میں نہیں ہے؟ صرف اور صرف یہاں پر ہمیں ٹارگیٹ کیا جاتا ہے سیاسی دماغ کی طور کے اوپر, اور کراچی پورے سندھ کے مسائل پاکستان پیپلز پارٹی کی ذمہ داری اور ہم لوگ حل کرتے رہے کریں گے, اور اس سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. ہم آپ لوگ بھلے کتنی باتیں کریں, لیکن ہماری سوچ ہے عوام کی اور اس ملک کی ترقی کے لیے ہم گامزن رہیں گے, رہتے اور رہیں گے بھی. صحیح ہے. اچھا ندیم صاحب, اس وقت جو ہے پیپلز پارٹی بڑی پر امید نظر آ رہی ہے. ابھی بلاول صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بلوچستان میں بھی اپنی حکومت بنائیں گے, تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا بلوچستان میں بھی حکومت بنانے جا رہی ہے پیپلز پارٹی؟ دیکھیں, پاکستان کے اندر افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا, یہاں سیاست جو ہے وہ نسل, کوئی پنجابی, کوئی سندھی, کوئی مہاجر, کوئی شیعہ, کوئی سنی, ان سب باتوں کو جذباتی کر کے الیکشن میں جیتا جاتا ہے پاکستان میں. اگر ہم بات کریں سیاست کے اوپر تو جماعت اسلامی آج تک کوئی کرپشن ان کے اوپر نہیں آئی.
کوئی بےایمانی نہیں آئی، مگر وہ کیوں نہیں جیتتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں بہت ایک زمانے میں اسلامک، اچھا یہاں پہ اسلامک گروپ وہ جیتتا ہے جو سر بلکہ عدالت کی طرف سے تو صادق امین بھی کہا گیا، صادق اور امین، یہ عوام کی طرف سے بھی میں آپ کو بتاؤں، آج تک کسی میں نے دن دیکھا ہوگا کسی ٹاک شو میں آپ کو یہ الزامات لگائیں کسی جماعت اسلامی پہ. جماعت اسلامی کی ہار کیوں ہے؟ کیونکہ جماعت اسلامی ایکسٹریمسٹ اسلام کی طرف نہیں گیا. آپ دیکھیں، آپ فلاں تحریک میں نام نہیں لوں گا، تو وہ ایکسٹریمزم آتا ہے تو تمام جذباتی ووٹ ان کو جائیں گے، جماعت کو نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ماڈریٹ قسم کے لوگ جو کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں اور کراچی میں پی ٹی آئی والے، وہ لوگ جماعت اسلامی کی طرف نہیں جائیں گے. مگر کیونکہ جماعت اسلامی نہ صحیح معنوں میں ماڈرن ہو سکتی، نہ صحیح معنوں میں ایکسٹریمسٹ، وہ ایک مڈل لائن لے کے چلتے رہے. اور ان کے ناظم نے بھی کام کیا تھا پاسٹ میں، وہ مرحوم اس وقت نہیں ہے دنیا میں. مگر اب آپ دیکھیں ہمارے یہاں ووٹنگ سسٹم کیسے چلتا ہے. لیاری میں ایک زمانے میں کہتے تھے کہ جناب کھمبے کے اوپر بھی آپ لگا دو گے پیپلز پارٹی تو وہ کھمبا جیت جائے گا. ٹھیک ہے، آج بھی یہی کنڈیشن ہے. کیونکہ اس کی وجہ کیا تھی جناب؟ وہ تھے بھٹو صاحب. ٹھیک ہے، بھٹو صاحب کا نام وہ چلا، بے نظیر نے بھی بھٹو صاحب کا بے نظیر صاحبہ نے بھی بھٹو صاحب کا نام استعمال کیا، زرداری صاحب نے بھی، اور بلاول صاحب. تو وہ ایک رجیم چل گئی تھی. مگر اب دیکھیں وقت آہستہ آہستہ کہتے ہیں نا بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. تو بات یہ ہے کہ اب حالات بدل رہے ہیں. آنے والے دنوں میں جیسے جیسے لوگوں میں شعور آئے گا، آپ دیکھیں گے بڑی انسرٹنٹی آپ کو نظر آئے گی، خاص طور پہ سیاست دانوں کو، کہ جو ان کے گڑھ ہوتے تھے وہاں سے جو ہے الیکشنز وہ ہارنا شروع کریں گے. تو اب یہ وجہ ہو گئی ہے کہ اب پاکستانی عوام، کیونکہ انٹرنیٹ کا زمانہ آ گیا، میڈیا بڑی، ایک زمانے میں پی ٹی وی ایک چینل ہوتا تھا، تو میڈیا ایک جسے کہتے ہیں کہ لوگوں کو ایجوکیشن دے رہی ہے. تو اب ان کے لیے سیاستدانوں کے لیے بڑا مشکل وقت آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب لوگ کارکردگی کے اوپر کام کریں گے، بات کریں گے اور ووٹ دیں گے. تو اب آپ نے دیکھا ہے کہ اب کراچی کے لیے وارث پیدا ہو رہے ہیں، اس کے مائی باپ پیدا ہو رہے ہیں. اور اب تو مجھے حیرت ہو رہا ہے، ہر جگہ سے فوکس بقول ان کے اب خود کے کہ جی ہم کراچی کو کیوں کہتے ہیں. کراچی کو اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ کراچی جو ہے وہ مین اکنامک سینٹر ہے، یہاں سے بزنس جنریٹ ہوتا ہے. اور اگر آپ کراچی کو پیرالائز کر دیں گے تو اس کا امپیکٹ پورے پاکستان پہ آتا ہے، کیونکہ واحد جو دو پورٹ ہے، کراچی پورٹ ٹرسٹ اور آپ کا پورٹ قاسم، ان کی ایکٹیویٹیز بڑی امپورٹنٹ ہے پورے پاکستان کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب سیاست دان جو ہے اب ان کو میچورڈ ہونا پڑے گا. اب سب سے پہلا مسئلہ جو ہے کراچی کا جو ہے وہ ہے صفائی. چاہے اب مرتضی وہاب صاحب کریں یا کوئی بھی کرے، اب لوگ اس کو صفائی کو، مگر افسوس کے ساتھ ہمارے پاس پھر کوئی نہ کوئی جواز ہوتا ہے. تو اب ان کی تیاری میرے خیال سے اب ان کے پاس صرف 2 سال ہے. تو ان 2 سالوں میں اگر انہوں نے پانی دے دیا، کہا یہ جاتا تھا کہ جناب ہم سمندر کے پانی کو میٹھا کریں گے، مجھے بھی بہت اچھا لگتا تھا، میں سمجھتا تھا جو یہ پارٹی کرے گی تو میں اسی کو ووٹ دوں گا. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ جناب روڈ بہت اچھے بنائیں گے، اگر روڈ اچھے بن گئے، پانی دے دیا، غریبوں کو نوکری دے دی، تو میرا ووٹ بھی اسی. ٹھیک ہے خالد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بلوچستان میں حکومت بنا پائے گی پیپلز پارٹی؟ پیپلز پارٹی یا بلوچستان میں تو جب بھی الیکشن میں پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ وہاں سلیکٹڈ حکومت بنتی ہے. تو اب جو بلوچستان میں بحران پیدا ہو رہا ہے، تو آنے والے الیکشنوں میں میری جو نظر ہے وہ پیپلز پارٹی ہو سکتا ہے آئندہ حکومت بنا لے، جس طرح 2013 میں انہوں نے بنائی تھی حکومت. دعویٰ تو یہی کیا جا رہا ہے کہ بلوچستان میں. اچھا بخاری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی کے ساتھ اب آپ کا دعویٰ جو ہے بلوچستان کی طرف بھی ہے، کیا بلوچستان میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے آپ؟ اور یہ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں؟ بلوچستان میں کیا انشاءاللہ پورے پاکستان میں نیکسٹ وزیر اعظم ہمارے بلاول صاحب ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ مزے کی بات بتا رہا ہوں، یہ مولوی صاحب نے ایک بات بتائی ہے کہ لیاری میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تھی. لیاری میں آج بھی پیپلز پارٹی کی بہت اچھی پوزیشن ہے، تھی اور رہے گی. اس وقت جو لیاری کے سلیکٹڈ ایم این اے ایم پی ایز ہیں وہ غائب سے نظر ہی نہیں آ رہے. آج بھی عوام کے مسائل وہاں پاکستانی پیپلز پارٹی کے ذمہ داران ہی حل کر رہے. دوسری بات نظیم میں نے کی ہے کہ کراچی کے جو مائی باپ پیدا ہو رہے ہیں،
آج سے نہیں، کراچی کے عوام کو پیپلز پارٹی نے جب سے آئی ہے، یہاں پر کراچی میں کسی کو آواز اٹھانے تک نہیں دیا جاتا تھا. جو آواز اٹھاتا تھا اس کو دبایا جاتا تھا. آج عوام کا اختیار ہے، آج عوام کو ہر چیز کا اختیار ہے کہ وہ اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہے. یہاں تو یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ ووٹر ہوتے ہی نہیں تھے اور کاسٹ ہو جاتے. اچھا بخاری صاحب، اس میں ایک بات یہ کہ آج متحدہ قومی موومنٹ نے ایک پریس کانفرنس بھی کی، بلاول صاحب بھی کہہ رہے تھے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جناب ہمیں کراچی میں کام نہیں کرنے دیا گیا تھا. تو اگر کراچی میں کام نہیں کرنے دیا گیا، ان کا بنیادی سوال یہ ہے تو لاڑکانہ میں کام کیوں نہیں کیا، بدین میں کیوں نہیں کیا؟ اور لڑکانہ میں بہت سارے کام کیے، بدین میں بھی کیے، حیدرآباد میں بھی کیے. وہاں وہ ترقی نظر نہیں آ رہی. ہماری پاکستانی پیپلز پارٹی کا جو نظریہ ہے، ہم صرف کراچی کے فکر والے نہیں، پورے ملک کی فکر کرنے والے لوگ ہیں. ہمارے ہر جگہ پروجیکٹ چل رہے، جہاں جہاں ہمارا پروجیکٹ چل رہے وہاں کام ہو رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے بات یہ ہے اپنا وقار بھائی کہ اس وقت اس ملک کے جو حالات ہیں، عوام کا جو خصوصی مسئلہ ہے، اس وقت عوام کو بہت سارے مسئلے مسائل درپیش ہے. عوام اس وقت صرف اپنے پیٹ پالنے پر مجبور ہے کہ پیٹ کو کس طرح پالیں. آپ مہنگائی کی شرح کو دیکھیں نا، مہنگائی کہاں جا رہی ہے. لوگوں کی سیلری، لوگوں کا پیکیج وہی. سر تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب کام تو پیپلز پارٹی نے کیا تھا. آج اس ملک میں کرائم کا ریشو بڑھ رہا ہے جی، اس کو کسی کو فکر نہیں. آپ لاہور میں دیکھیں کرائم کا شرح ہر جگہ بڑھ رہی ہے، ڈکیتیاں ہر جگہ بڑھ رہی ہے، چوری ہر جگہ بڑھ رہی ہے. اس وقت ملک بہت بری طرف جا رہا ہے. میں جو چاہتا ہوں کہ میری چیز جو ہے کہ اس ملک میں خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے کہ میں اتنے کروڑ نوکریاں دوں گا، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ نوکریاں دیں کہاں، وہ نوکریاں دے کیوں نہیں، کس کو دے؟ اگر اس عوام کو دے تو نظر کیوں نہیں آ رہی ہے؟ بات یہ ہے کہ وقار بھائی، میں جو دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے اس ملک پہ خصوصی رحم فرما. اگر خان صاحب کے آخرے پہ چھوڑ دیتے ہیں، ملک اور مزید بربادی کی طرف جا رہا ہے. مجھے ترقی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. صحیح، ٹھیک ہے ارشد بخاری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اس دعا کے ساتھ کہ واقعی ہمارا ملک جو ہے وہ آگے کی طرف چلتا ہی چلا جائے. ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پروگرام میں بات کر رہے ہیں کہ اس وقت جو سیاستدان ہیں ان کا رخ اس وقت شہر کراچی کی طرف ہے. کراچی کو کیا دے پائیں گے، کیا کراچی کو بہت کچھ دے سکے ہیں؟ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی مسرت شاہ صاحبہ نے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. مسرت صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کراچی میں بہت سارے ترقیاتی کام لے کر آئے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن وہ کون سے کام ہیں، کب نظر آئیں گے، یہ فرمائیے گا. تھینک یو. سب سے پہلے تو یہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پی پی کا سلوگن ہے کہ ہم یہ کام کریں گے، روٹی کپڑا مکان اور یہ کرتے رہیں گے. حالانکہ 10 سال سے کنسیکٹیولی یہ یہاں پہ سندھ کے اندر حکومت کر رہے ہیں اور کراچی کے حالات دن بدن برے ہوتے جا رہے ہیں. مجھے کیا کوئی بھی ایسا بندہ یہاں پہ نہیں ہے جس کو تبدیلی نظر آئے. ابھی تو یہ جسٹ جو فیک سلوگن ہے ان کا، یہ کسی وقت بھی کام نہیں آ سکتا. یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی یہ سلوگن لگا کے ہم یہ لوگوں کو عوام کو یہ میسج کنوے کر پائیں گے سکسیسفلی کہ ہم کراچی میں چینج لے کے آئیں گے کسی بھی قسم. کیونکہ اس کے لیے جو ہے ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. سب سے پہلے تو ان کو کرپشن ختم کرنی پڑے گی. ایک کرپٹ بندہ کیسے کرپشن ختم کر سکتا ہے؟ وہ تو کرپشن کے بغیر رہ ہی نہیں پاتے. پی پی کی گورنمنٹ کرپشن کیے بغیر زندہ رہ ہی نہیں سکتی. جو نہیں کرتے تھے وہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سو رہے ہیں وہاں پہ. وہ تو ہے ہی نہیں. پی پی کی وہ لیڈرشپ تو زندہ ہے ہی نہیں. اچھا مسرت صاحب، جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ کراچی میں جو ہے جو حال ہے، تو اس وقت آپ کو سب سے زیادہ سیٹیں ملی ہیں، تو آپ کو فکر ہونی چاہیے. آپ کچھ وفاق کر کیوں نہیں رہا ہے؟ دیکھیں چھوڑ دیا، پھر پیپلز پارٹی پہ چھوڑ دیا. نہیں، وفاق نے کبھی بھی پیپلز پارٹی پہ چھوڑا نہیں ہے. اسے فورسفلی دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے نا فورسفلی پی پی کو جو ہے نا امپوز نہیں کیا جاتا، مگر انہیں کہا جا سکتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ بنڈل آئلینڈ پہ جو ایشو تھا اس کے لیے بہت فیڈرل گورنمنٹ نے کہا کہ اس میں اگر انویسٹمنٹ کی جائے گی تو بہت زیادہ پیسہ اس کا بینیفٹ سندھ گورنمنٹ کو ہی جائے گا، مگر وہ کرنے نہیں لگے اور عجیب قسم کی غلط افواہیں جو ہے نا انہوں نے پیدا کرنا شروع کر دی. فیڈرل گورنمنٹ نے بسز، جس طرح بھی بسز انٹروڈیوس کی گئی ہیں جو ٹھیک
ٹھیک ہے پہلے سے ہی پروجیکٹ چل رہا تھا مگر پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ اپنا رول پلے کر رہی ہے. ایجوکیشن کے معاملے میں فیڈرل گورنمنٹ نے پورے پاکستان کے باقی سارے صوبوں میں ایک پالیسی امپلیمنٹ کی ہے کہ ایک ہی قسم کا نصاب ہو, مگر پتہ نہیں ان کو کیا کرپشن, ان کو کیا پرابلم ہے پی پی کی گورنمنٹ کو کہ سندھ میں یہ چیز امپلیمنٹ نہیں ہو رہی. جو اچھی اچھی چیزیں وہ اڈاپٹ کرنے کے لیے پی پی تیار ہی نہیں ہے کیونکہ اس میں ان کا جو اپنا انٹرسٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا مسرت صاحب ہمارے ساتھ رہے گا اس وقت, ہمارے ساتھ جو ہے موجود ہے ندیم باقی مولوی صاحب, تجزیہ کار ہیں, ان سے پوچھ لیتے ہیں. ندیم صاحب یہ جو نصاب کا معاملہ آیا ہے تو اس وقت پیپلز پارٹی الگ ہے اور باقی ملک جو ہے وہ الگ جا رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں آج کل تعلیم حاصل کرنا بہت مہنگا ہو گیا اور یہ کاروبار ہو چکا ہے, چاہے آپ پورے پاکستان کو لے لیں. اور جہاں میں نے آپ سے کہا نا کہ سندھ حکومت ہو یا کوئی بھی ہو, جہاں پیسے کی انوالومنٹ آتی ہے تو وہ پولیٹیشینز کا جو فوکس ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب پرائیویٹ سیکٹر کو کہیں ناراض نہ کریں. وفاق کی طرف سے مطمئن ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وفاق صحیح چل رہا ہے؟ دیکھیں وفاق کی اگر ہم بات کریں تو وفاق نے یہ بہت اچھا نظام کر دیا کہ امیر غریب تمام سکولوں میں ایک ہی کتاب ہوگی. صحیح ہے, ٹھیک ہے, یہ بہت اچھا ہے, یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ ایک ہی کتاب رکھیں گے تو اب کیا ہو گیا کہ میں پرائیویٹ سکول میں کیوں دوں پیسے, پڑھنا ہے وہی کتاب ہے, صرف بلڈنگ کا فرق ہے, شاید ایک جگہ پنکھا ہوگا, دوسری جگہ اے سی ہوگا, تیسری جگہ پنکھا نہیں ہوگا, مگر جو تعلیم حاصل کرنا ہے تو میں کہوں گا کتاب تو ایک ہی ہوگی. پڑھانے والے شاید تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہو, مگر یہاں جو نظام چل رہا تھا پچھلے 70 سالوں سے کہ آپ دیکھیں کہ ایڈمیشن فیس کے ساتھ ساتھ یونیفارم بھی سکول کہتی ہے اس دکاندار سے لینا, کتاب ادھر سے لینا, پینسل ادھر سے لینا. جناب ہر ایک نے اپنی اپنی دکان بنا لی تھی, خدا رہا یہ دکان بند کریں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا خالد صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو ساری صورتحال ہے اس میں این سی او سی یہ کہہ رہی ہے کہ کیونکہ اسکول بھی بند رہے, دیگر معاملات بھی رہے, تو سب سے زیادہ جو بد احتیاطی کی وہ سیاستدانوں نے کی. سیاستدان کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں, تو احتیاط کیوں نہیں کی انہوں نے کورونا کے معاملات میں؟ ایز اے سیاستدان تو ظاہر سی بات ہے تمام پاکستان کی عوام کو جواب دے ہیں. سیاست جب کرتا ہے انسان تو جواب دینے کے لیے کرتا ہے. کرونا واقعی اس ملک کی معیشت جس طرح سے برباد کری, اسکول جس طرح بند کیے پورے پاکستان میں, اور الحمدللہ تینوں صوبوں میں کھل گئے. صرف کراچی کی بدقسمتی رہی ان کی کہ جو اسکول نہ کھولے جا سکے, اب 31 اگست سے انشاءاللہ کھولے جا رہے ہیں. تو سیاستدان نے تو اگر خلاف ورزی کری, اب 12 تاریخ کو الیکشن ہے, یہاں پر الیکشن ہو رہے ہیں, خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, میٹنگ ہو رہی ہیں, اس سے پہلے جلسے ہو رہے تھے, کانفرنس میٹنگ ہو رہی تھی, ضمنی الیکشن ہو رہے تھے. تو حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. مذہبی طور پر رمضان المبارک میں اور اس سے پچھلے سال مساجد بند کر دی گئی تھی, مسائل کھڑے کر دیے گئے تھے اختلافات پیدا کرنے کے لیے, لیکن الحمدللہ ایک اچھے طبقے نے مداخلت کری اور پاکستان میں کوئی ایسا کام نہیں ہوا جو لوگ چاہتے تھے. صحیح. تو سیاستدان کی ذمہ داری ہے کہ سیاستدان کو بھی مینج کرنا چاہیے, شعور دینا چاہیے. اچھا مسرت شاہ صاحبہ یہ فرمائیے گا, آج جو ہے خان صاحب ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہنے لگے بزدار صاحب سے کہ بزدار صاحب ایسے کام کرتے ہیں کہ وہ زیادہ واضح نہیں ہو پاتا, مطلب یعنی کہ وہ بتا نہیں پا رہے ہوتے. تو کیا کراچی میں بھی آپ لوگ ایسے کام کر رہے ہیں کہ کام تو کر رہے ہیں لیکن بتا نہیں پا رہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ جو آپ کراچی کی بات کر رہے ہیں, کراچی میں جو کام کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ پی پی کی ہے, وہ فیڈرل گورنمنٹ کی نہیں ہے. کچھ ہی ایسے ادارے ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کے اندر آتے ہیں, جو نظر آئیں گے, جو کام نظر آئیں گے, جو پرومیننٹ کام ہے وہ روڈز کے کام ہے, وہ ایجوکیشن کے کام ہے, وہ ہیلتھ کے کام ہے, وہ ٹرانسپورٹ پالیسیز کے کام ہے, یہ روڈ رستوں کے کام ہے. یہ ساری جو ہے یہ 18ویں ترمیم کے بعد سارا وہ پروونسز کے پاس آ گیا ہے. جب تک پروونسز نہیں کریں گے, پروونشل گورنمنٹ نہیں کرے گی, تب تک نظر نہیں آ سکتا. آپ چاہے کچھ بھی کر لیں. دیکھیں سیاستدان کی جب بات آتی ہے تو سیاستدان کون بناتا ہے؟ ایک عام بندے بناتے ہیں نا, وہ ایک جو وہاں کی لوکل جو کامن پیپل ہوتے ہیں, دے ہیو ٹو میک آؤٹ دی پولیٹیشینس. جب پولیٹیشینس آتے ہیں تو وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آتے. مجھے تو بہت ساری کانسٹیٹیوئنسی ایسی ہیں سندھ کی جہاں پہ 5 سال کے بعد جب نظر آتے ہیں تو سم ٹائمز کچھ پولیٹیشینس جوتے کھا کے وہاں سے چلے جاتے ہیں, کچھ جو جنہوں نے تھوڑا بہت کام کیا ہوتا ہے. دیکھیں
جب تک سیاستدان اپنے مفاد سے نہیں نکلیں گے تب تک کام نہیں ہوگا. میں یہ سمجھتی ہوں، میں ایون اگر میں پولیٹیشین ہوں، میں پالیٹکس کرتی ہوں، تو میرا مین ٹرولی اسپیکنگ یہ پرپز ہوتا ہے کہ ہم ایک عام عوام کے لیے کتنا کام کر سکتے ہیں. ظاہر میرے پاس تو اتنے پاورز نہیں ہے، اتنی اتھارٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ میں عام عوام کے لیے بہت کچھ کر سکوں. مگر سارے چاہے وہ پی پی کا سیاستدان ہو، پی ٹی آئی کا ہو، کوئی بھی ہو، سب سے بڑی بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے مصطفیٰ صاحب، بالکل پاکستان کے لیے کیا کریں، آپ کی بات بالکل پہنچ گئی عوام تک. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. سر لاسٹ کمنٹ کیجئے گا. میں لاسٹ کمنٹ یہ کروں گا کہ جی عوام کے لیے کیا کر سکتے ہیں. عوام کے لیے وہ کر سکتے ہیں جو جماعت اسلامی نے سب سے پہلا کام کیا کہ بجلی کی قیمتوں کی کمی کریں. وہ کہ الیکٹرک کے باہر بیٹھ گئے، مگر مجھے بتائیں اور کون سی جماعت، کون سی پارٹی ہے جنہوں نے بجلی کی قیمتیں کم کرائی. سب سے پہلا مسئلہ ہماری معیشت نہیں بڑھ سکتی اگر بجلی کی قیمت. شارٹ کمنٹ کیجئے گا سر. پاکستان کے لیے ہم سب کو، تمام سیاسی پارٹیوں کو ایک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، عوامی مطالبات، مہنگائی، کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے. جناب بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جتنے بھی پینل پہ موجود تمام مہمان تھے ان کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی پروگرام دو ٹوک سے وقار الحسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.